السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت کی اردو قاعدہ انشاء پڑھیں گے۔ سبق نمبر 9 صفحہ نمبر 112، تفہیم عبارت نمبر 4۔ تفہیم یعنی فہم، سمجھنا۔ فہم عبارت یعنی آپ نے کوئی کہانی سنی ہوگی، قصے بھی پڑھے ہوں گے، سنیے کہانی سنائی اور پڑھے ہوئے قصے لکھیے، تو معلوم ہوگا کہ آپ کی زبان، آپ کا بیان وہی نہ ہوگا جو آپ نے پڑھا یا سنا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے واقعہ سن کر اس کی ترتیب اور بات کی حقیقت سمجھی۔ آپ اپنی سمجھ اور قابلیت، اپنی زبان دانی اور الفاظ کی ادا سے کام لے کر وہی بات اپنے لفظوں میں ادا کر رہے ہیں، تو اس کو فہم عبارت کہتے ہیں۔ تفہیم عبارت نمبر 4۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی طاقت سے برصغیر کے آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا، مگر جذبہ حریت نہ دب سکا اور 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں۔ سراج الدولہ بنگال کا حکمران تھا۔ وہ نواب علی وردی خان کے بعد بنگال کا حکمران بنا۔ انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا اور 1757 میں جنگ پالیسی میں میر جعفر کی غداری کے باعث گرفتار ہوا اور قید کے دوران مارا گیا۔ ٹیپو سلطان ریاست میسور کا حکمران تھا۔ غدار میر صادق کے باعث انگریزوں کے ہاتھوں یہ شہید ہو گیا۔ آخر مئی 1857 کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ عوام کا نقصان کیا ہوا کہ مسلمانوں پر مقدمے چلائے گئے، انہیں توپ سے باندھ کر اڑا دیا گیا اور ان کے مکانات اور جائیدادیں ان سے چھین لیں۔ مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ احتسالی طاقت کو مزہ تو چکھا ہی دیا۔ توپ و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بڑے بڑے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کی قومی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم معرکے کی تیاری کر لی۔ سرد جنگ ایسی جنگ کو کہتے ہیں کہ جو اسلحے کے بغیر سفارتی اور جاسوسی کے میدان میں ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے لڑی جائے۔ کانگریس، خلافت تحریک اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم بنایا اور دشمن کو للکارا اور نئے مورچے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جدوجہد کامیابی کے قریب پہنچ گئی۔ اس مرحلے میں صدیوں تک حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ علامہ اقبال کا خواب تھا کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو برصغیر سے الگ کر کے اسلامی مملکت قائم کر دی جائے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو۔ اس راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے اور قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد، تنظیم اور ایمان، قائد اعظم کی بصیرت و تدبیر کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اسلامی اقدار و افکار، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی قانون و نظام، عدل و حکومت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی و افتخار سے نوازا۔ تہذیب و ثقافت کسی قسم کے طرز زندگی، آپس میں روابط، رسم و رواج، تعلیم اور تفریح کے وسائل، موسیقی اور فنون لطیفہ تہذیب و ثقافت کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔ عبارت کے نیچے سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ نے خود تلاش کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سراج الدولہ اور ٹیپو شہید کے بارے میں ایک مختصر پیراگراف لکھیے۔ 1857 میں آزادی کے علم برداروں کا کیا نقصان ہوا، چند سطروں میں لکھیں۔ تیسرا، علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے کیا مراد ہے۔ چوتھا، سرد جنگ کسے کہتے ہیں۔ پانچواں، تہذیب و ثقافت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں۔ ان کے جوابات آپ نے خود تلاش کرنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔